الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات ما صل على محمد. سامعین محترم، محسن رسالت مومن قریش شیخ البطحہ سید البطحہ قدر امیر المومنین حضرت ابو طالب علیہ السلام، ایک دو صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد کے عنوان سے اس مجلس عزا سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جس آیے مجیدہ کو بطور سرنامہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ محمد سے ہے، اور اس آیت کا نشان 7 ہے، جس میں پروردگار عالم اہل ایمان کو، مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. آپ نے ترجمہ سماعت فرما لیا، اور اس آیت میں پروردگار عالم نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تمہیں بھی اللہ کی مدد کرنی ہوگی. ہم مکتب جعفریہ اور شیعہ اثنا شریعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں، اسے کسی عبادت کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے. لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ مدد کرے تو تمہیں اللہ کی مدد کرنی ہوگی. تو کیا وجہ ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی توجیہات بیان کی اور بیان فرمایا کہ اس سے مراد، اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے رسول کی مدد کرنا، اللہ کے منتخب کردہ بندوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کی مدد کرنے کے مترادف ہے. تو اب رسول اللہ کی زندگی میں کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی، نصرت کی؟ تو ان میں سب سے نمایاں ہستی جو ہے وہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات، جنہوں نے رسول اللہ کی ہر موقع پر مدد کی. بچپن سے لے کر، رسول اللہ کے بچپن سے لے کر جب تک جناب ابو طالب زندگی سے نہیں گئے، رسول اللہ کی ہر موقع پر نصرت کرتے رہے. اور یہ جناب ابو طالب نے مدد کرنا کب سے شروع کی؟ میں نے کہا بچپن سے. جب جناب عبد المطلب کا وقت وصال قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ اے میرے بچوں، میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، تو تم میں سے کون ہے جو محمد کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے؟ تو سارے بچوں نے کہا کہ بابا جان
آپ یہ بات محمد سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ آپ انہی سے پوچھ لیجئے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہماری رضا کا کیا معیار ہے؟ اصل معیار تو محمد کی مرضی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، وہ ذہین بھی ہے۔ تو جناب سرکار ختمی مرتبت سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنا پسند کروں گا۔ یعنی محمد کے انتخاب کو ابو طالب کہا کرتے ہیں، محمد کا انتخاب کا نام ہے ابو طالب۔ کہا میں اپنے چچا کے ساتھ رہوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے چچا ابو طالب میری پرورش کریں اور میری کفالت کی ذمہ داری وہ سنبھالیں۔ لہذا کائنات میں خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ عمران کی گودی کا پلا ہے، وہ حضرت ابو طالب کی گودی کا پلا ہوا ہے۔ لہذا جناب ابو طالب نے جیسے یہ سنا کہ محمد یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی پرورش کروں، فوراً سینے سے لگایا اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے ان کا استقبال کیا اور وہ بھی خدمت کرتی رہی، اور بدلے میں جناب ختمی مرتبت انہیں بھی ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ لہذا وہ کرامات اور معجزات کا مشاہدہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی کرتی رہی۔ لہذا ایک دن کہتی ہیں کہ رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جب بیدار ہوئے تو انہیں بھوک لگی، انہیں کھانے کی طلب ہوئی، تو انہوں نے کسی سے کچھ کہا نہیں، وہ درخت کے قریب آئے۔ اس صحن میں ایک باغ تھا، کھجور کا درخت موجود تھا۔ کہا وہ رسول اللہ باغ کے قریب آئے اور درخت کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا اس وقت میں بہت شرمندہ ہوئی، کیونکہ اس دن میں کھجور چننا بھول گئی تھی، درخت سے اتارنا بھول گئی تھی۔ لہذا رسول اللہ خود درخت کے پاس آئے اور درخت کے پاس آ کر کہنے لگے ایتھا الشجرۃ انا جائع، اے درخت میں اس وقت بھوکا ہوں۔ جیسے ہی کہا تو روایت کے جملے ہیں کہ درخت جھک گیا، اور رسول اللہ نے حسب منشا اس میں سے کھجوروں کو توڑا اور تناول کی، اور درخت دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ کر چلا گیا۔ تو جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا تو حیران ہو گئی، اور انتظار کرنے لگی جناب ابو طالب کا کہ وہ آئیں تو ان کو ساری بات بتائی جائے۔ لہذا جب وقت ہوا جناب ابو طالب کے آنے کا تو دروازے پر دخل باب ہوا، اور ہمیشہ معمول یہ تھا کہ دروازہ کنیز کھولا کرتی تھی، لیکن آج جناب فاطمہ بنت اسد دوڑتے ہوئے گئی، دروازہ کھولا اور جناب ابو طالب سے ساری باتیں بتائیں کہ آج ایسا ایسا ہوا۔ جملہ سنیے گا، جناب ابو طالب مسکرانے لگے اور کہا اس میں تعجب کیا ہے، انہ نبی، وہ نبی جو ٹھہرے، وہ نبی ہے، ایسا کر سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا، ابھی تک نبی نے اعلان رسالت کیا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے کسی کو کہ میں رسول ہوں، لیکن ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ابو طالب تو بتا رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، لیکن آج کے مسلمان پر تعجب ہے کہ وہ ابو طالب کے ایمان پر شک کرتا ہے اور ایمان پر شک کی نگاہ ڈالتا ہے۔ اور یہ ایمان پر شک کرنا یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ 1400 سال پرانا مسئلہ ہو چکا۔ خود 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام خود 10ویں امام اور متوکل عباسی کا ایک مکالمہ موجود ہے، دونوں میں باتیں ہوئی ہیں، اس نے سامنے سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ تو ایک دن 10ویں امام سے کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ پوچھو۔ تو کہا کہ جنت اور جہنم کے درمیان بھی کوئی مقام ہے کیا؟ کیا قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوں جو نہ جنت میں جائیں اور نہ ہی جہنم میں جائیں، بلکہ بیچ میں کسی مقام پر رہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ کیا جنت اور جہنم کے درمیان کوئی جگہ ہے؟ تو اس وقت امام نے فرمایا ما یعلمہ الا اللہ، اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے مگر صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اب دیکھیں سامنے سے اس نے بہت لطیف بات کی، کہنے لگا کہ ان علم اللہ اسألک، اے فرزند رسول میں آپ سے اللہ کے علم کا ہی پوچھ رہا ہوں۔ امام نے کیا کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کہا میں آپ سے اللہ کے علم کا ہی پوچھ رہا ہوں۔ دشمن خدا تھا لیکن جانتا تھا اللہ کا علم جن ہستیوں کے پاس ہے وہ خاندان اہل بیت ہی ہے، لہذا کہا میں آپ سے اللہ کا علم کا ہی سوال کر رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ میں تجھے اللہ کے علم سے آگاہ کروں گا، لیکن مجھے بتا یہ پوچھ کیوں رہا ہے؟
اس نے کہا کہ پوچھنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہوگا، وہاں پر آپ کے جد جناب ابو طالب ہوں گے اور وہ اس مقام پر موجود ہوں گے۔ لا يدخل الجنت ولا يدخل النار، نہ ہی وہ جنت میں جا سکیں گے نہ ہی وہ جہنم میں جا سکیں گے، بیچ میں مقام پر ہوں گے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، پروردگار عالم نے ان کے پیروں میں آگ سے بنی ہوئی نالین پہنا دی ہوگی اور وہ اس مقام پر موجود ہوں گے۔ لا يدخل الجنت، اور وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، کیوں؟ لکفرہ، کیونکہ وہ کفر پر تھے، لہٰذا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ اور یہ جو کفر کا کہا گیا، یہ فقط 10ویں امام کو نہیں بلکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، خود ان سے ایک محفل میں پوچھا گیا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا یا علی، کتنی عجیب بات ہے، پروردگار عالم نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا، آپ کو اتنی فضیلتیں بخشی، اتنا بلند مقام اور بلند منزلت عطا کی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کے بابا کو نعوذ باللہ جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا، امیر المؤمنین کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے اور کہا خاموش ہو جا، اس ذات کی قسم جس نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لو شفع ابی طالب فی کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ تعالی فیہم، کہ اگر میرے بابا قیامت کے دن اس زمین پر موجود تمام گنہگاروں کی شفاعت کر دیں تو پروردگار عالم ان کی شفاعت کو قبول کر لے گا، تمام گنہگاروں کو معاف کر دے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ امام نے ایک دلیل دی، اس کے بعد مسکرانے لگے، کہا سوال کرنے سے پہلے سوچ تو لیا کر، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بیٹا جنت اور دوزخ کو بانٹنے والا ہے اور اس کا باپ جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ جس کا بیٹا خود جنت اور دوزخ کو بانٹے گا اور اس کا باپ جہنم کی آگ میں ہو؟ اور اس کے بعد پھر مولا نے ایک اور فضیلت بیان فرمائی، کہا سن کہ جب میدان محشر ہوگا اور میرے بابا اس وقت جب تشریف لائیں گے تو ان نور ابی طالب یوم القیامت لیطفع انوار الخلق، کہ جب میرے بابا آئیں گے تو ان کا نور، میرے بابا کا نور قیامت میں ہر ایک کے نور کو ماند کر دے گا، ہر ایک کا نور کم پڑ جائے گا، میرے بابا کا نور زیادہ ہوگا، ان کے نور کی روشنی زیادہ ہوگی، ہر ایک کا نور بجھ جائے گا، خاموش ہو جائے گا۔ الا انوار الخمسۃ، ہاں مگر 5 نور ایسے ہوں گے جو میرے بابا کے نور پر بھی غالب رہیں گے۔ کون کون سے؟ فرمایا نور محمد، پہلا نور محمد کا نور ہے، فرمایا ونوری، دوسرا نور میرا نور ہے، پھر فرمایا ونور فاطمہ، تیسرا نور جناب فاطمہ کا نور ہے، پھر فرمایا ونور الحسن والحسین، اور حسن اور حسین کا نور ہے، اور کہا وَنُورُ مِنْ وُلْدِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، اور حسین کی ذریت سے جو آئمہ آنے والے ہیں ان کا نور ہے۔ یہ 5 نور ابو طالب سے اوپر ہوں گے، باقی ہر ایک پر ابو طالب کا نور غالب آ جایا کرے گا۔ یہ ہے جناب ابو طالب کی فضیلت اور منزلت کہ کسی پر ان کا نور غالب نہیں آئے گا۔ اور پھر مولا نے علت بھی بتائی، فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّ نُورَهُ نُورَنَا، کیونکہ ان کا نور کوئی الگ نور نہیں، ہمارا ہی نور تو ہے، اور ہمارا نور کیسے ہو سکتا ہے غالب نہ آئے؟ اور اب آئیے میں پچھلی روایت کو مکمل کروں کہ متوکل نے سوال پوچھا، مولا جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہوگا، ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان آپ کے جد ابو طالب ہوں گے، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، کیوں؟ لکفرہ، کیونکہ وہ کفر پر تھے، ولا يدخل النار، اور انہیں نہ ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیوں؟ لکفالت رسول اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی کفالت کی ہے۔ بہت بڑا دشمن ہے متوکل، لیکن کم از کم اتنا جانتا ہے کہ جو رسول کی کفالت کر لے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے کبھی، لہذا کہا کہ نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، درمیان میں ایک مقام پر ہوں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نعوذ باللہ ان کے پیروں میں آگ کی نالین پہنا دے گا جو ان کے دماغ پر اثر کر رہی ہوگی، اور وہ اس حالت میں وہیں پر موجود ہوں گے۔ اس وقت امام کے چہرے پر بھی جلال کے آثار نمودار ہوئے اور امام نے کہا وائے ہو تجھ پر، اور پھر کہا کہ لو وضع ایمان ابی طالب فی کفۃ و ایمان الخلق فی کفۃ اخری،
فرمایا کہ اگر ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں تمام خلقت کا ایمان رکھ دیا جائے، فقط لوگ نہیں کہا کہ بندوں کا، نہیں، تمام خلقت، فرشتے، جنات، انسان، تمام کا ایمان دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے، فرمایا لرجح ایمان ابی طالب علی ایمانہم، تو ابو طالب کا ایمان ان تمام کے ایمان پر غالب آ جایا کرے گا۔ کہا کہ لوگوں نے بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ کفر پر موجود تھے، کہا وہ ایمان پر موجود تھے، لہذا کوئی شک نہ کرے جناب ابو طالب کے ایمان پر، جناب ابو طالب ایمان پر موجود تھے۔ اور ان کی عظمت یہ ہے کہ خود رسول اللہ اور امیر المؤمنین ان کا عزت اور احترام کیا کرتے ہیں، اور امیر المؤمنین کا یہ معمول تھا، روایت میں موجود ہے کہ زندگی میں امیر المؤمنین کی ایک روش تھی، وہ کیا تھی کہ جب حج انجام دیا کرتے تھے تو اپنے بابا کی نیابت میں بھی کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ اپنی والدہ کی نیابت میں بھی حج کو انجام دیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کے ماں باپ کی نیابت میں بھی حج کو انجام دیا کرتے تھے۔ 4 ہستیوں کی نیابت میں انجام دیا کرتے تھے، جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب عبداللہ اور جناب آمنہ، 4 ہستیوں کی نیابت میں حج کو انجام دیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ علی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو تو اس کے حج کا کیا عالم ہوگا، اور وہ حج کس کی نیابت میں کر رہے ہیں؟ اپنے بابا ابو طالب کی نیابت میں انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہر موقع پر، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ہر موقع پر جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی نصرت کی، کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب جناب ابو طالب نے تنہا چھوڑ دیا ہو، ہر موقع پر نصرت کرتے رہے، مدد کرتے رہے کہ میرے بھتیجے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب جناب ابو طالب کے وفات کا وقت قریب آیا، آخری لحظات میں تھے، تو رسول اللہ آئے قریب، تو رسول اللہ نے پوچھا چچا جان آپ کو پیاس تو نہیں لگ رہی؟ کیونکہ آخری وقت ہے، آخری وقت میں انسان کو پیاس لگتی ہے، کہا آپ کو پیاس تو نہیں لگ رہی؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اے محمد، میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میری پیاس بجھ جایا کرتی ہے، پھر مجھے کسی بھوک و پیاس کی ضرورت نہیں رہتی جب بھی میں تمہارے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد، مجھے جنت المعلا میں دفن کرنا اور مجھے قبر میں تم سپرد کرنا، قبر کے حوالے تم کرنا، یہ جناب ابو طالب نے وصیت کی۔ لہذا اس کے بعد یہ حکم دیا رسول اللہ نے امیر المومنین کو کہ اے علی، جاؤ اپنے بابا کے لیے غسل و کفن کا انتظام کرو۔ جب غسل و کفن کا انتظام کیا اور جناب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے تو خود رسول اللہ آگے بڑھے، رسول اللہ نے غسل و کفن میں مدد کی، جناب ابو طالب کے جنازے کو کاندھا دیا اور قبر تک آئے، اور قبر میں امیر المؤمنین اترے اور رسول اللہ قبر کے باہر موجود تھے، جناب ابو طالب کو اٹھا کر امیر المؤمنین کے حوالے کیا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اے جناب ابو طالب، آپ کے جنازے میں مدد کرنے کے لیے رسول اللہ بھی موجود ہے، امیر المؤمنین بھی موجود ہے، اور ان دونوں ہستیوں نے مل کر آپ کا لاشا قبر میں اتارا۔ سلام ہو آپ کے پوتے حسین ابن علی پر جو کربلا میں 3 دن تک بے گور و کفن رہا، کوئی ان کا لاشا اٹھانے والا موجود نہیں تھا، کوئی کفنانے والا موجود نہیں تھا، کوئی دفنانے والا موجود نہیں تھا، ارے کوئی وارث نہیں تھا، ایک وارث تھا، لیکن وہ کیسے دفنا تھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھا۔ بس عزیزو ایک روایت سنیے، جو بھی مصائب پڑے جائے اختتام کربلا پر ہوتا ہے۔ بس عزیزو 12 محرم آئی، امام سجاد معجزے سے تشریف لائے ہیں کوفہ، اور کوفہ میں بنی اسد کے قافلے کی مدد کر رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یہ حبیب کا لاشا ہے، اسے یہاں دفن کرنا، یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے، اسے یہاں دفن کرنا۔ کسی نے بڑھ کر سوال کیا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ امام سجاد رونے لگے، کہا دیکھتے نہیں ہو سینے میں برچھی کا نشان موجود ہے، یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے، اسے یہاں دفن کرنا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو اس کا لاشا پامال ہو چکا ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے، اسے اس جگہ دفن کر دو۔ بس عزیزو سارے لاشیں دفن ہوئے، بنی اسد کے لوگ جانے لگے۔ امام سجاد نے کہا تم نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ کہا مولا ہم نے وعدہ کیا تھا سارے لاشیں دفن کریں گے، وہ ہم نے کام کر دیا ہے۔ کہ ایک لاشا ابھی باقی ہے، فرات کے کنارے میرے چچا کا
لاشا بھی موجود ہے، آؤ میرے ساتھ فرات کے کنارے چلو۔ بس عزیزو، امام سجاد ایک ایک لاش کا ٹکڑے جمع کرتے جاتے تھے۔ کسی نے آیت اللہ مہدی مازندرانی سے پوچھا تھا، کہا آغا ہم نے یہ سنا ہے کہ جب عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر خط کھینچا کرتے تھے، لیکن ان کی قبر بہت چھوٹی ہے، کیا وجہ ہے؟ آغا نے امامہ سر سے اتار کر پھینکا، کہا رے جب عباس گھوڑے سے گرے، کسی نے تلواریں ماری، کسی نے گرز مارے، کسی نے نیزہ مارا، عباس کا لاشا تقسیم ہو گیا۔ بس عزیزو، امام سجاد لحد میں اترے۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کافی دیر ہو گئی، امام سجاد باہر نہ آئے۔ ہم قریب گئے تو دیکھا امام سجاد اپنے چچا کے سینے پر سر رکھ کر فریاد کر رہے ہیں اور کہتے ہوں گے چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، وہاں آپ کی بہنوں کے سر سے ردائیں چھین لے گئی، چچا سکینہ کو تماچے مارے۔ بس عزیزو، آخری جملہ سنیے گا، جناب ابو طالب کو دفن کر دیا گیا، محمد اور علی دونوں یتیم ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ روتے ہوں گے انہیں دلاسا دیا جاتا ہوگا، لوگ تسلی دیتے ہوں گے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ، یا امیر المومنین، یہ آپ کا مقدر ہے، جب آپ یتیم ہوئے آپ کو تسلی دی گئی، اور وہ حسین کی سکینہ جب وہ یتیمہ ہوئی اسے کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، ہر تماچے پر کہتی ہوگی چچا آپ کے بعد ہمیں تماچے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جتنے بانیان ہیں، منتظمین ہیں، تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے افراد یہاں پر خدمت انجام دیتے ہیں، مجھ سے پہلے جس نے مرثیہ پڑھا، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل پڑھی، پالنے والے تمام کو ان کی خدمات کا بہترین اجر عنایت فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، پالنے والے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پالنے والے ہمیں جلد از جلد تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتح کی التماس ہے، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان، داتار دینہ خاندان، بند خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی فرشتہ روہیل خاندان کے تمام مرحومین، پنجو خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم اکبر علی قاسم علی شیخ جی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحوم و مومنین و مومنات کے لیے، تمام مراجع عظام شہدائے ملت جعفریہ، استاد سبت جعفر کے لیے، بالخصوص علامہ طالب جوہری کے لیے، اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل حال کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی